العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ ذو الحج بڑی خصوصیت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ ذو الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کے بارے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بتائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذو الحج کے پہلے 10 ایام میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحج کا اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، یعنی عید سے 1 دن پہلے کا جو روزہ ہوتا ہے وہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال ایڈوانس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے بعد ہی معاف ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے بڑے جو گناہ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد حقوق العباد جو ہیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، کسی کے پاس سے کوئی چیز چھین لی، کسی کا دل دکھا دیا، یہ ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک اس بندے سے جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، کوئی چیز چھین لی ہے، کسی کا دل دکھا دیا ہے، اس سے معافی نہیں مانگو گے تب تک معاف نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر ہم نے کبھی زندگی کے اندر حقوق العباد سلب کیے ہوں تو ان سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ ذو الحج کا مہینہ جب آتا تھا تو ہمارے بزرگان دین جو تھے، ائمہ تھے، وہ حج کے لیے اللہ کے راستے میں جاتے تھے، حج کرنے کے لیے ضرور جاتے تھے۔ اور اگر کوئی حج پر نہیں جا سکتا تھا، کسی کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ گھر پر رہ کر ہی حاجیوں والے اعمال کرتے تھے۔ یعنی جیسے حج والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناخن نہ کاٹیں، اپنے بال نہ کاٹیں، اسی طرح جو ہمارے ائمہ تھے، بزرگ حضرات تھے، وہ بھی ان ایام کے اندر اپنے ناخن نہیں کاٹتے تھے، اپنے بال نہیں کاٹتے تھے اور حاجیوں والے اعمال کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ورد کرتے رہتے تھے تاکہ حاجیوں کے ساتھ نسبت پیدا ہو جائے، حاجیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نسبت اور مشابہت کو بھی پسند کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نسبت اور مشابہت کو پسند کر لیا تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسند کر لیا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن گئے تو انشاءاللہ آخرت والے دن جو قیامت کا دن ہوگا اس کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام کے اندر اگر کوئی عبادت کرتا ہے اس کو لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، ہمیں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ ان ایام کے اندر 2 خاص عبادتیں ہیں، حج اور قربانی۔ حج صاحب استطاعت افراد پر فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اتنا مال اس کے پاس موجود ہے کہ حج پر آنے جانے، وہاں پر جو اخراجات ہوتے ہیں اور گھر پر جو پیچھے گھر والے ہیں ان کے اخراجات پورے موجود ہوں تو اس شخص پر حج واجب ہوتا ہے۔
اور اگر وہ شخص حج نہ کرے تو گناہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو قربانی ہے وہ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار رقم موجود ہو، یا چاندی موجود ہو، یا سامان تجارت سٹاک کر کے رکھا ہوا ہے وہ موجود ہو، یا رہائش کے علاوہ جو زائد گھر ہے، چاہے کرائے پر دیا ہوا ہے چاہے فارغ ہی پڑا ہوا ہے، تو ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب 52.5 تولہ کا حساب لگائیں، اور اگر چاندی 1400 روپے تولہ ہے تو اس حساب سے 70,000 روپے بنتے ہیں، یعنی جس کے پاس 70,000 روپے موجود ہوں اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور جس کے پاس گھر سے زائد گھر ہو، پلاٹ ہو، گاڑی استعمال سے زائد ہو، سونا ہو یا سامان تجارت گھر پر رکھا ہوا ہو، تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو یاد تازہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ سے فرشتوں سے کہا، یا اللہ، یہ جو آپ کا بندہ ابراہیم ہے اپنے بیٹے اسماعیل سے بڑی محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزما لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب جو انبیاء کا خواب ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ایک تو ہمارے خواب ہیں جو جھوٹے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات سچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو انبیاء کے خواب ہوتے تھے وہ سچے ہوتے تھے۔ لہٰذا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو فوراً اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹے کو تیار کرو۔ بیٹے کو تیار کیا اور ساتھ لے گئے اور ایک میدان میں گئے، اور میدان میں جا کر چھری چلانا شروع کر دیا۔ اب چھری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال تک نہیں کاٹ رہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا، گلا نہیں کٹ رہا۔ تو فرشتوں نے دیکھا یہ منظر تو کہا، یا اللہ، واقعی ابراہیم کو تجھ سے زیادہ محبت ہے۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو تکبیر تشریق بنا دیا، جو ہم 9 ذی الحج کی صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک پڑھتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ہر نماز کے بعد اس کو بلند آواز کے ساتھ پڑھنا، 1 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جو گھر کے اندر خواتین ہوتی ہیں ان پر یہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے نہ پڑھیں بلکہ درمیانی آواز کے ساتھ پڑھیں، تاکہ جو آواز ہے وہ گھر کے اندر ہی رہے، کمرے کے اندر ہی رہے، باہر نہ نکلے۔ خواتین کے لیے یہ حکم ہے۔ قربانی کرنے والوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ہدایات دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے چھری پھیرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا، اتنی ہمت نہیں ہے، تو کسائی کے پاس کھڑا ہو جائے، اور جب وہ ذبح کرنے لگے تو بسم اللہ واللہ اکبر ساتھ پڑھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور ہے وہ صحت مند لے، بیمار جانور نہ خریدے، لنگڑا جانور نہ خریدے، آنکھوں سے کانا جو جانور ہو وہ بھی نہ خریدے۔ اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایسا جانور خریدے
جو بکرا ہو، دمبا ہو یا بھیڑ ہو، وہ 1 سال اس کا گزر چکا ہو اور دوسرے سال کے اندر داخل ہو چکا ہو. اور اسی طرح اگر گائے خریدنی ہو تو وہ 2 سال اس پر گزر چکے ہوں اور تیسرے سال کے اندر داخل ہو چکی ہو، ایسی گائے خریدی جائے. اور اونٹ کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے 5 سال گزر چکے ہوں اور 6 سال کے اندر داخل ہو چکا ہو، ایسا اونٹ خریدا جائے. جانور صحت مند ہونا چاہیے. قربانی کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کا جانور خریدتا ہے اور اس کے بعد قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 1 نیکی عطا فرماتے ہیں. اور یہ نیکیاں قیامت والے دن ہمارے کام آئیں گی. اس دن ہمارے کام آئیں گی جب بعض لوگ ایک نیکی کے لیے ایک دوسرے سے بھیک مانگ رہے ہوں گے. اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک نیکی کی قدر و قیمت کتنی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پیارا عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے. ہر عمل کا ایک وقت ہوتا ہے. جیسے رمضان کے دنوں کے اندر روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. نماز کا جب وقت آ جائے تو نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. حج کے ایام آئیں تو حج کرنا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے. اسی طرح جب قربانی کے 3 دن 10, 11 اور 12 ذی الحج کا جو دن ہے، ان دنوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے. اور اس کے بعد جب ہم قربانی کر لیں تو پھر جو ہمیں گوشت ملتا ہے اس کے 3 حصے کر لینے چاہیے. ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیں، دوسرا حصہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف بھیج دیں یا ان کو گھر پر بلا کر کھلا دیں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غریبوں کو دیں. تو یہاں پر فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر سارا اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں اور تینوں کو ترتیب کے مطابق تقسیم کر دیا جائے. یہ بہتر عمل ہے اور بزرگان دین کا پسندیدہ عمل ہے. آخری بات جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، محیایا اور میری زندگی میری حیات، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین یہ اللہ تعالیٰ کی. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام یہی ہے کہ جو ہم نماز پڑھیں، قربانی کریں، زندگی کے اندر اعمال کریں، اور جو ہماری موت ہے یہ سب ہماری اللہ کے لیے ہونی چاہیے. نماز ہم پڑھیں تو کسی کو دکھانے کے لیے نہ پڑھیں کہ میرے محلے والے، رشتہ دار، میرے گھر والے مجھے بڑا نیک کہیں گے. یہ نیت کے ساتھ نہ پڑھیں. اور جو ہم قربانی کریں وہ بھی دوستوں کو، رشتہ داروں کو اور اہل محلہ کو دکھانے کے لیے نہ کریں، بلکہ یہاں پر ہمیں اپنی جو نیتیں ہیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے خوش ہو جائیں، ہم سب سے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.